السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مردوں کو زندہ کرنے کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا۔ فرمایا، کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا، کیوں نہیں، بلکہ اس واسطے چاہتا ہوں کہ میرے دل کی تسکین ہو جائے۔ فرمایا، تو اڑنے والے 4 جانور پکڑ لے، پھر انہیں اپنے ساتھ ہلا لے، پھر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر انہیں بلا تیری پاس دوڑتے آئیں گے، اور جان لے کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، مرنے کے بعد زندگی۔ توحید اور عقیدہ آخرت 2 ایسی حقیقتیں ہیں جن پر مذہب اسلام کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والا شخص کبھی بے راہ روا نہیں ہو سکتا، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنے والا اپنے اعمال پر ہمیشہ کڑی نظر رکھتا ہے اور برائی سے پوری طرح احتیاط اور پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں تو قیامت اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ہر مومن کا کلی یقین ہے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کامل یقین تھا۔ تاہم آپ نے مشاہدے کی خاطر اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ تم موت کے بعد کیوں کر زندگی بخشتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تجھے اس پر یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایمان کے درجے تک تو یقین اب بھی حاصل ہے، البتہ صرف یہ چاہتا ہوں کہ مشاہدے کے بعد دل کو اور زیادہ اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ 4 جانور لائے اور چاروں کو اپنے ساتھ ہلا لے تاکہ پہچان رہے، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت ملا جلا دے، اور پھر وہ گوشت مختلف پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ دے، اور درمیان میں کھڑے ہو کر ان کا نام لے کر بلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے ایک جانور کا نام لے کر پکارا تو اس جانور کے جسم کے ٹکڑے تمام پہاڑوں سے اکٹھے ہو کر آپس میں ملے اور زندہ جانور کی شکل بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اسی طرح چاروں جانور زندہ ہو کر ان کے پاس آ گئے۔ اس سبق سے بعض نہایت پر حکمت باتیں نکلتی ہیں جنہیں ہم ذیل میں درج کریں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو جو مشاہدے ہوتے ہیں ان سے ان کے ایمان اور یقین میں ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 2، جس قسم کا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس قسم کے سوالات محض اعتقادی سے ہی پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ان کی تہ میں نیکی اور تحقیق کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ نمبر 3، ایمان کے بڑھنے سے اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، پرندوں کے زندہ ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سے دوڑے چلے آنے کو انہونی بات سمجھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک ادنیٰ سی مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ لوہا، تانبا، پتل اور سونے کے باریک باریک ٹکڑے آپس میں ملا کر ان کے 4 ڈھیر الگ الگ رکھ دیے جائیں، اور پھر درمیان میں ایک مقناطیس لا کر رکھیں، تو لوہے کے ٹکڑے چاروں ڈھیروں سے الگ ہو کر مقناطیس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں مقناطیسی قوت موجود تھی۔ انہوں نے جس جانور کو بلایا وہی ان کے پاس چلا آیا۔
اس مثال سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں۔ نمبر 6، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس کے ہر حکم اور ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ ہم سے اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے ایسے پسندیدہ لوگوں میں شمار کر دے جن کے ایمان کامل ایمان ہوں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔